بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو ہم نے پچھلا لیکچر اپنا اپلوڈ کیا تھا آپ لوگوں نے اس کو گو تھرو کر لیا ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن یا ابہام نہیں ہوگا آپ لوگوں کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کو آ رہا ہو اس میں کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے، تو آپ پلیز یو آر ویلکم، پلیز ڈو آسک کوشچن، ٹھیک ہے۔ جو کل ہم نے لیکچر کیا تھا اس کا یہ آج سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس میں ہم جو بیوروکریسی کا جو رول ہے اس کو ڈسکس کریں گے ایکسکلوسیولی پالیسی میکنگ میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ ہائیلی اور ڈیپلی انوالوڈ ہوتی ہے پراپر آرٹیکولیشن اور شیپنگ آف پالیسیز میں۔ جو بھی پالیسی بن رہی ہو کسی بھی ایشو کے حوالے سے، تو بیوروکریسی جو ہے اس میں ہائیلی انوالوڈ ہوتی ہے، اور ان کی انوالومنٹ کے بغیر کوئی بھی پالیسی جو ہے نہ تو وہ آرٹیکولیٹ ہو سکتی ہے، نہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے، اور نہ آپ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیوروکریسی جو ہوتی ہے بچوں، ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ایجنڈا کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گولز اینڈ پرابلمز جو ہوتے ہیں پالیسی کے، جن کو اچیو کرنے کے لیے، گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے یہ اپنا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ کوئی فیکٹرز تھے بیوروکریٹس کے جو ان کو ایڈوانٹیج دیتے ہیں پبلک پالیسی میں کی فارمولیشن میں، جیسے نالج اور ایکسپیرینس تھا، جیسے انفارمیشن تھا، دے آر انفارمیٹیو، اور جو ان کی ایڈوائزری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے۔ اب ہم ایکسکلوسیولی جو ہے بیوروکریٹس کا جو رول ہوتا ہے پالیسی امپلیمنٹیشن میں، اس کو ہم پوائنٹس کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ بیوروکریٹس کا پالیسی امپلیمنٹیشن میں کتنا اہم اور کیا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے بچوں، بیوروکریسی ہوتی ہے وہ سوشل انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، اور ایک قسم کا برج کا کردار ادا کرتی ہے لیجسلیٹو میں، انٹینٹ میں، اور اس کی فلفلمنٹ میں۔ اس کا جو دوسرا اہم رول ہوتا ہے کہ جو پالیسی میکرز جو ہوتے ہیں، لیجسلیچر جن کو بولتے ہیں، یا منسٹرز جن کو بولتے ہیں، یا پالیسی امپلیمنٹرز جو ہوتے ہیں، جس طرح بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یا گورنمنٹل اور نان گورنمنٹل جو انسٹیٹیوشنز یا ادارے ہوتے ہیں، ایک بات آپ ان کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے پالیسی امپلیمنٹیشن میں۔ پالیسی امپلیمنٹیشن کے اوپر کیا کہا میں نے کہ یہاں پہ دو چیزیں ڈسکس ہونی، پالیسی میکرز اور پالیسی امپلیمنٹرز۔ پالیسی میکرز کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کے لیجسلیچر، آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں، اور جو پالیسی امپلیمنٹرز ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو گورنمنٹل اینڈ پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں جو پالیسی کو امپلیمنٹ کرانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے تیسرا جو پوائنٹ ہے بیوروکریٹس کا رول پالیسی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بچوں وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو اسپیسیفکلی بنائے جاتے ہیں پالیسی امپلیمنٹیشن کے لیے، مثال کے طور کے اوپر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں کورٹس ہوتی ہیں، جو فضائی آٹونومس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، پیراسٹیٹل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ہیو تھرو دیئر ایگزیکٹو ایکٹیویٹیز کے ذریعے جن کا عوام کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ پالیسی امپلیمنٹرز جو ہوتے ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا جو جنرل پبلک ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک قسم کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے یا انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ پالیسی جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں آپ جنرل پبلک کے لیے کر رہے ہیں نا، ان کی ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں آپ پالیسی کو امپلیمنٹ، ٹھیک ہے۔
آپ آگے چلتے ہیں. یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا بیوروکریسی جو ہوتی ہے یہ they are considered to be the agency of government for getting the benefits of legislation to the public through implementation of various policies. یہ ایک ایجنسی کے طور پر حکومتوں کی ایجنسی کے طور پر کام کرتے ہیں. اس طرح کہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے جو لیجسلیشن کی جا رہی ہے اس کے بینیفٹس جو ہے نا وہ عوام تک پہنچائیں ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کر کے. اور یہ پالیسیز جو ہوتی ہیں دے آر انیکٹڈ بائی دی گورنمنٹ ایجنسی فرام ٹائم ٹو وقت کے ساتھ ساتھ جو انیکٹ کی جاتی ہیں حکومتوں کی طرف سے. اب اس کے علاوہ جو بیوروکریسی کا ایک دوسرا رول ہوتا ہے یا بیوروکریٹس کا پالیسی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کس طرح سے کہ ایک قسم کا ڈوئل رول پلے کرتے ہیں گورنمنٹ میں اپنی پوزیشن میں رہتے ہوئے. کس طرح سے یہ ایک آؤٹ پٹ فنکشن بھی جو ہے اس کو بھی پرفارم کرتے ہیں اور ان پٹ فنکشن کو بھی پرفارم کرتے ہیں. آؤٹ پٹ سے کیا مراد ہے؟ آؤٹ پٹ فنکشن سے مراد ہے ایگزیکیوٹنگ پالیسیز اینڈ پروگرامس. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایگزیکیوٹ کر دی پالیسیز فنکشنز جو ہیں پالیسیز کے پروگرامز کے اور جو ان پٹ فنکشنز ہیں وہ پالیسی میکنگ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کہ ان پٹ کیا ہے آپ پالیسی میک بنا دینا. اب جب آپ نے کوئی چیز ان پٹ کر دی تو اس کے بعد ہی اس کا آؤٹ پٹ آئے گا آپ کے. جب آپ نے پالیسی امپلیمنٹ کر دی تو اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو پالیسی آپ نے ایگزیکیوٹ کی ہے اس کے فنکشنز جو ہیں اس کا پروگرام جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہے. آیا کہ جو آبجیکٹیوز گولز آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیا تھا آیا کہ وہ گولز اینڈ آبجیکٹیوز آپ اس سے اچیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر تو آپ اچیو کر رہے ہیں تو then well and good policy is successful. The execution of the policy is 100% successful. مگر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اس میں کہ it also shows کہ جو عوام کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں حکومت کی طرف. کس طرح سے؟ اب مثال میں آپ کو کہوں کہ آپ نے کوئی پالیسی امپلیمنٹ کر دی. اب آپ چاہتے ہیں حکومت پالیسی کیوں بناتی ہے؟ تاکہ وہ جنرل پبلک کو سرو کر سکیں. ٹھیک ہے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں جو نیڈس اینڈ ڈیمانڈس ماسز ہے جنرل پبلک ہے اس کو فلفل کر دیا سکے. اور جو پس پش ایک اور فیکٹر کار کرنا ہوتا ہے. آج حکومت کوئی ہے تو جب وہ اچھے کام کرے گی تو اگلی دفعہ بھی حکومت لوگ جو ہے اسی حکومت کو الیکٹ کر کے دوبارہ لے کے آئیں گے. اگر they will not perform, they will be removed from the position. ووٹ کی طاقت کی وجہ سے. اس کا پاکستان میں بہت ساری مثالیں ہیں. جب مشرف کے دور میں ایم ایم اے آئی کی جب اگلا دور آیا تو اس میں اے این پی کی حکومت آ گئی. اے این پی نے پرفارم نہیں کیا تو جب اگلے الیکشن آئے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی. پھر جب پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت نے کچھ اچھے اسٹیپس لیے کچھ اچھی لیجسلیشن کی جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو فری ہینڈ دیا کہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ دوبارہ اس حکومت کو لوگوں نے الیکٹ کیا. ٹھیک ہے اب میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں بیوروکریٹس کی کہ وہ کیا ہوتی ہیں. تو اس میں بچوں سب سے اہم جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایگزیکیوٹ پالیسیز اینڈ آرڈرز prescribed by the government.
اب یہ جو یہاں پہ آپ کو نقطہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بیوروکریٹس خود سے کوئی کام نہیں کرتے. دے آر ڈکٹیٹڈ بائی دی اور پرسکرائبڈ بائی دی گورنمنٹس. حکومتیں ان کو حکم دیتی ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے پالیسیز کو آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا ایک تو یہ ہو گئی ڈیوٹیز میں. دوسری ہوتی ہے کہ مینٹین اینڈ کیپ ان آرڈر دی اوور آل ایڈمنسٹریٹو اپریٹس وچ لائز ود ان اٹس آفیشیل چارج. کہ جو ایڈمنسٹریٹو اپریٹس ہے اس میں ایک آرڈر مینٹین کرنا ہے اوور آل, جو ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے, ان بیوروکریٹس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو ان کا یہ وہ ہو گیا. اب نمبر 3 جو ان کی ایک امپورٹنٹ ڈیوٹی ہوتی ہے بچے بیوروکریٹس کی پالیسی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, وہ یہ ہوتی ہے they give advice to the political executives. کہ یہ منسٹرز کو, جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ منسٹریز میں بیوروکریٹس ہوتے ہیں, سیکٹریز ہوتے ہیں, 21 کے 20 کے 22 گریڈ کے آفیسرز ہوتے ہیں, مگر ان منسٹریز کو they are always head by the منسٹرز. منسٹرز کون ہوتے ہیں؟ پولیٹیکلی الیکٹڈ آفیشلز ہوتے ہیں, جو ووٹ کی طاقت سے لوگ ان کو الیکٹ کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں. اور بیوروکریٹس کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں آپ کو نیکسٹ ویک ایک لیکچر اپلوڈ کروں گا بیوروکریسی کے مین فیچرز اور فنکشنز کے حوالے سے. جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو کھل کے ساری پکچر سامنے واضح ہو جائے گی. وہ نیکسٹ ویک جو آپ کے لیکچرز ہوں گے اس میں یہ آپ کو بیوروکریسی کے مین فیچرز اینڈ فنکشنز کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے, وہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو سینڈ کروں گا. تو اس میں ہم کہاں پہ تھے کہ دے گیو ایڈوائس ٹو دی پولیٹیکل ایگزیکٹو, رولز آف پروسیجر اور ریگولیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یہ منسٹرز کو ایڈوائز کرتے ہیں, پولیٹیشنز کو ایڈوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, جو زندگی میں دنیا میں انسان کا جو بھی کام ہو بچوں, اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ جس طرح اپنی زندگی میں آپ یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں, آپ کا کوئی آبجیکٹیو ہے, آپ کا آبجیکٹیو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی بزنس مین بننا ہے, پالیسی میکر بننا ہے, کہ سی ایس ایس کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو آپ کا ایک آبجیکٹیو ہے. تو اسی طرح سے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, دے میک دی پالیسی آبجیکٹیوز کلیئر ٹو دی سٹیزنس, اور ان کو پرسویٹ کرتے ہیں کہ وہ جو پالیسیز ہیں ان کو فالو کریں. جو حکومت نے پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں ان کو فالو کریں. مثال کے طور پر آج جس طرح کووڈ-19 کا جو پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, آپ اٹلی دیکھ لیں, فرانس دیکھ لیں, دنیا کے بیشتر ممالک دیکھ لیں, انگلینڈ دیکھ لیں, اگر انہوں نے وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا تو ایک پالیسی تھی. دی پالیسی واز کلیئرڈ بائی دی بیوروکریٹس ٹو دی سٹیزنز. اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو آپ جلدی اس وبا سے محفوظ رہیں گے, جلدی یہ وبا ختم ہو جائے گی. اب سملرلی اب پاکستان کا کیس دیکھیں, یہاں پہ بے شک لاک ڈاؤن تھا, لاک ڈاؤن میں بھی نہیں لگتا تھا کہ لاک ڈاؤن, اور جس طرح آج حکومت نے لاک ڈاؤن لفٹ کر دیا ہے, تو آپ سچویشن دیکھ لیں کہ کتنی تیزی سے آپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں, کتنی تیزی سے آپ کے جو پرابلمس بڑھ رہے ہیں. آپ کے اگر اسی طرح سے یہ کیسز بڑھتے رہے تو آپ کے ہاسپٹلس میں جگہ نہیں بچے گی. ٹھیک ہے, تو آپ امیجن کریں کہ سچویشن کیسی ہوگی. تو بیوروکریٹس کا یہ جب وہ پالیسی بناتے ہیں, دے میک کلیئر ٹو دی سٹیزنس. ٹھیک ہے, ان کو انفلوئنس کرتے ہیں, پرسویٹ کرتے ہیں کہ آپ پالیسیز کو جو ہے فالو کریں. اب اس کے بعد ہے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے ایک فنکشن ہوتا ہے, دے ریمین کلوز ٹو دی پبلک. کس طرح سے؟ دے ریمین کلوز ٹو دی پبلک, اور جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ کو جو ہے پیلاکیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد
ایک اور ان کا جو بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے کہ بائی ورچو آف دیئر پوزیشن دی انٹرفیئرنس بٹوین سٹیزنز اینڈ دا اسٹیٹ. جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں اسٹیٹ لیول جو چھوٹے لیول کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, دے ہیو سگنیفیکنٹ اپرچونیٹیز ٹو انفلوئنس دی ڈیلیوری آف پبلک پالیسیز. ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے پبلک پالیسیز کی جو ڈیلیور ہو رہی ہیں, جو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بچے دی پالیسیز امپلیمنٹڈ بائی دی ورکرز آر کلوزسٹ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دا سٹیزن. کہ وہ ایسی پالیسیز بناتی ہیں کہ جو آپ کے اسٹریٹ ورکرز ہوتے ہیں, جو آپ کی عوام کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, کہ دیر شوڈ بی مماثلت ہونی چاہیے. اب ایسی پالیسیز نہیں ہونی چاہیے کہ عوام کی ضرورت کسی اور چیز کی, جو ڈیولپنگ کنٹریز میں موسٹلی ہوتا ہے کہ آپ کے عوام کے لیے مثال کے طور پر میں آج پاکستان کی آپ کو مثال دوں. اب پاکستان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈ کیا جائے, ہیلتھ کے اوپر اسپینڈ کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بجٹ ہمیشہ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے. ڈیفینس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں آپ کو ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد آپ کا ایک دشمن ہے, آپ کی فارن پالیسی جو ہے آلویز انڈیا سینٹرک, آپ کی انڈیا سینٹرک پالیسی ہوتی ہے انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو آپ کو الٹیمیٹلی ڈیفینس کے اوپر بہت زیادہ بجٹ اسپینڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ خطے کے اندر ایک ایکویلبریم رہ جائے. ٹھیک ہے, ایک بیلنس آف پاور مینٹین رہے ساؤتھ ایشیا کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسی پالیسیز بناتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, تب اس کے بعد ایک لاسٹ پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ پالیسی امپلیمنٹیشن جو ہے ایک بہت کمپلیکس پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اس میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے کہ آپ چھوٹے اسکیل سے لے کے آپ کے بڑے اسکیل تک آفیسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائمز اٹ از ویری لائکلی کہ بیوروکریٹس ہیو ٹو ٹیک مینی پالیسی ڈیسیژنز دمسیلف. اگر آپ کو ایسی سچویشن آ جائے, آپ نے اس کے اوپر ڈیسیجن کرنا ہے, اگر آپ پیپر ورک میں جائیں گے تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم اینڈ یو مے لوز اے لاٹ. اب لوز کیا, آپ کا جو کیپٹل ہے, جو ریاست کے ریسورسز ہیں وہ آپ لوز کر رہے ہیں. تو بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں, جو پالیسی امپلیمنٹرز بھی ہوتے ہیں اور پالیسی میکرز بھی میکنگ میں بھی ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے. They have to take those decisions themselves quickly and swiftly in order to پبلک پالیسی جو ہے تاکہ وہ سکسیزفل ایگزیکیوٹ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو بچوں یہ تھا آج کا لیکچر آپ کا, یہ کچھ خصوصیات تھی بیوروکریٹس کی پالیسی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. آئی ایم شیور آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو ہو, یو آر مور دین ویلکم پلیز ٹو آسک کوشچنس. ٹھیک ہے, اور میں واٹس ایپ گروپ کے اوپر آپ کو شیئر کر دیں. باقی گروپس میں بھی جو کلاسز ہیں وہ دیر آر کوشچن. ٹھیک ہے, تو اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ اپنی امان اللہ اپنا خیال رکھیے گا. اور نیکسٹ کلاس میں اس کے ساتھ میں آپ کا جو ریڈنگ مٹیریل ہے اس کو بھی سینڈ کر دوں گا, ڈلیور کر دوں گا, اور آپ جو ہے ایزیلی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آئے گا. شکریہ, اللہ حافظ.